بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرے صلوات. For recitation of Holy Quran, I request Brother Ali Hassan, please welcome him with one more salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. جزاک اللہ. سلام کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب اقبال گانجی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. آزاداران حسین، آج 12 محرم ہے. کربلا کے میدان میں شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور جناب زہرا قتل گاہ میں تشریف فرما ہے. پکاری لاش پر زہرا میرے حسین حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین پکاری لاش پر زہرا میرے حسین حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا
پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، نشان گلے پہ گریباں کا شوق تھا مجھ کو، نشان گلے پہ گریباں کا شوق تھا مجھ کو، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی، بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی، ذبح کیا تجھے پیاسا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویران ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویران ہے، مزار میرا ہے سونا میرے حسین حسین،
کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین پکاری لاش پر زہرا میرے حسین حسین ور محمد وآل محمد صلوات. جزاک اللہ. یہ تھے جناب اقبال گانجی صاحب. اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محسن جعفر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا سلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. بے پردہ نبی ساتھ ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار چلا ہے. نامار سکینہ کو تماچے ایسے تمگر نامار سکینہ کو تماچے ایسے تمگر احساس یتیمی بھی بڑی سخت سزا ہے. احساس یتیمی بھی بڑی سخت سزا ہے. اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے. اے شمر لئی کس پہ تو برساتا ہے کوڑے. عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے. شکوہ نہیں زنداں کی دیواروں سے کسی کو. شکوہ نہیں زنداں کی دیواروں سے کسی کو. کیا کم ہے کہ دیواروں نے پردہ تو کیا ہے. سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے.
بے پردہ حرم ساتھ ہے، بے پردہ حرم ساتھ ہے، اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے۔ صلوات۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محسن جعفر صاحب۔ السلام مرسی کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب حسن جعفری صاحب کو ایک صلوات پڑھیے اعلیٰ محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل علی اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے تو نے، علی اکبر کی شکل میں یا رب کتنے یوسف چھپا دیے تو نے، ایک شبیر کی رضا کے لیے، ایک شبیر کی رضا کے لیے دو محمد بنا دیے تو نے، علی اکبر کی شکل میں یا رب۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کبھی ملال شہ بحر و بر نہیں جاتا، ہمیشہ ہے یہ زمانہ گزر نہیں جاتا، یہ حال ہے علی اکبر کے بعد بانوں کا کہ خواب میں بھی خیال پسر نہیں جاتا، جو پوچھتا ہے کہ کیوں دل کو پکڑے رہتی ہو، جو پوچھتا ہے کہ کیوں دل کو پکڑے رہتی ہو، جواب دیتی ہے درد جگر نہیں جاتا، کبھی
ملال ایک درود بھیجیے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد حسین عالم ہستی جگا کے سوئے دماغ کفر کی نخوت مٹا کے سوئے خدا کے دین کا ڈنکا بجا کے سوئے اور دلوں میں شمع صداقت جلا کے سوئے چراغ قوت باطل بجا کے سوئے چراغ قوت باطل بجھا کے سوئے ہیں حسین عالم ہستی جگا کے سوئے ہیں اور تماشا دین تھا اور کلمہ گو تماشائی اور برائیوں کو سمجھنے لگے تھے اچھا اور کھلے خزان تھی احکام حق کی رسوائی اور حسین اٹھے تو اسلام لے لیا خدا کے دین کی عزت بچا کے سوئے ہیں حسین عالم ہستی جگا کے سوئے ہیں اور نبی کا دین جو دم توڑتا نظر آیا اور وفور خواب میں ملت کو بے خبر پایا نہ لٹتے دیکھ سکے زندگی کا سرما اور لہو کے چھینٹے دیے اور دلوں کو گئے ماں شعور و ہوش کی دنیا جگا کے سوئے ہیں حسین عالم ہستی جگا کے سوئے ہیں اور دلوں پہ چھا گئے تصویر بے کسی بن کے پیام درد دیا غم کی روشنی بن کے سمائے پے کرے ملت میں زندگی بن کر نماز عصر پڑھی روح بندگی بن کر اور خدا کے سجدے کو سجدہ بنا کے سوئے خدا کے سجدے کو سجدہ بنا کے سوئے ہیں
عالم ہستی جگا کے سوئے اور انوکھی عالم ہستی میں واردات کہ غرق ریت ہی میں کشتی نجات یہ کیسی موت تھی اسلام کی حیات اجل سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات ہوئی ادو کے تیغ تلے مسکرا کے سوئے ادو کے تیغ تلے مسکرا کے سوئے حسین عالم ہستی ایک درود بھیجئے محمد وآلہ فاتحہ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود بھیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم سجاد سر برہنا بدر دو علام روتے سروں کو پیٹتے پا دے غم زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہاں زینب نے لاش شہ سے کہا مرنے سے آپ کے میں یہ ایزا اٹھاتے ہوں ارے دربار میں یزید کے سنگے جاتی ہوں دربار میں یزید کے سنگے جاتی ہوں ہائے ہائے میرے مسافر کرب و بلا ہائے ہائے میرے غریب میرے ملقا ہائے ہائے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا پیاسے گلے پہ خنجر بیداد چل گیا ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا لینے نوا علی کی بیضا تجھے اے کربلا خدا کی امانت تجھے اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے لے اے زمین شمع امامت تجھے لے اے زمین شمع امامت تجھے دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی ارے سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے زینب بچھڑ گئی
یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یار گردن رسان میں آپ کی بیٹی کے ہے بند کہتی یہ ماریا سے وہ با چشم تر کہتی یہ ماریا سے وہ با چشم تر ہائے ہائے میں کربلا معلا میں لوٹ گئی پردیس میں آ کے برادر سے چھوڑ پردیس میں آ کے برادر مہماں بلا کے ہم سے دغا کی لائیں کیا کیا نہ ہم پہ جور و جفا کی لائیں کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائیں ارے گردن قضا سے شے کی جدا کی لائیں گردن قضا سے شے کی جدا کی لائیں خیمے جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے بھائی پہ میرے سامنے نیزے لالات تیغو تبر بدن پہ برابر لگا شبیر شکر ہی منہ سے کہا اترا نا شمر سینے سے بے سر جدا اترا نا شمر سینے سے بے سر جدا روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا ارے بھائی کی میرے خبری تصویر لے بھائی کی میرے خبری تصویر لے جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے فواز بلندار الصلوات صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we commemorate the soyam of Imam al-Hussein alayhi salam, his family and his noble companions. The sponsors for tonight's program are the following families: Mr. Arshad and Mrs. Nahida Siddiqui, Hassan Raza, Ali Raza and Shiba Raza, Salman Raza and Noreen Jafri, Mr. Ijaz and Mrs. Baro Mirza, Mr. Hassan and Mrs. Mahjibin Riaz, Mr. and Mrs. Yawar Fadlu, Dr. Inno Honorado and Dr. Ruxana Honorado, as well as Dr. Elia Tejani and Mr. Heather Sajjad. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our a'mal in this holy month of Muharram. We remember their marhumeen, your marhumeen, and the marhumeen of all mu'mineen and mu'minat with a Suratul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim. In these holy nights of Muharram, we also remember those who are in need of dua for their health, safety, and protection in all areas of the world. We remember the health of Ziaul Hassan, Sohail Haider,
Ahmad Ali Unwala, Shamim Fatima Zaidi, as well as Shazia Yasin. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them with a speedy recovery. Please recite with me verse number 62 of Surah An-Naml together 5 times. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ صلوات على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. Mu'mineen, as we conclude the Ashara series of Majalis tonight, we are truly indebted to Hujjat al-Islam, Maulana Sayyid Muhammad Rizvi, for his thought-provoking and intellectual and academic majalis, this series. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him in this world and in the hereafter, and we look forward to seeing him again in the near future, inshallah. Let me take a moment to let you know about our upcoming majalis programs. Inshallah, on August 9th to August 12th, in about a week and a half, we are going to be commemorating the shahadat of none other than our 4th holy Imam, Hadrat Ali ibn Hussein Zainul Abidin alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This series is going to be recited by Sayyid Bilal Rizvi. We are looking for sponsors in this immediate vicinity. If you are interested in sponsoring any of these majalis for the shahadat of our 4th Imam, you can speak with any of us or see me at the desk and we'll give you some more information. Our other upcoming programs in general, just to keep things in mind, August 25th to August 27th will be the wafat of Bibi Sakina, salamullahi alayha. This will be recited by Sayyid Suleiman Abidi. Arba'een, September 3rd to September 7th, will be recited by Maulana Sayyid Hussein Al-Qazwini. And then the 28th of Safar, the series September 14th to the 16th, will be Sheikh Fayaz Jafar. We have all of this information on our social media and on our website. If you follow us on Instagram or visit our website, or see me at the desk and we can get you signed up on our emails. That way you can get these reminders and we'd be able to see you in these programs, inshallah ta'ala. Finally, let me take a moment to update you about our blood drive today. Alhamdulillah, with your efforts, this community was able to produce 65 units of blood. And 65 units, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli. 65 units is a big deal. I know sometimes it's a double-digit number, but 1 unit saves 3 lives. So this community saved almost 200 lives today. And by the way, 65 is just a preliminary number. This is when I left after doing a donation. There were still a few people after me, so this number may well be over 200 lives that were saved. And beyond that, it was actually very interesting. One of our community members had a very interesting conversation with the phlebotomists that came, because the phlebotomists, they said, they were like, this is such an interesting thing you guys are doing. People of color don't tend to donate blood. So what's the occasion? What happened? So our community member very eloquently talked about Imam Hussein and the stand for justice against oppression. She talked about this message. And this phlebotomist was very impressed. She said, please give us more information. Give us an information even for next time. Let us know before, even the organization knows, but the phlebotomists themselves were asking for, let us know beforehand so we know what's going on. They were that impressed that the lines were outside, we had to put more chairs, there were cars parked. It looked like a majlis, the amount of people that were here. Alhamdulillah, we are truly blessed to be part of such a community that thinks about others and that lives this legacy of Imam al-Hussein, that he gave his blood to save humanity. So inshallah, we follow suit and we try to do the same and emulate him. A nice and salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, at this time, I'd like to request our respected guest scholar, Hujjat al-Islam, Maulana Sayyid Muhammad Rizvi, to recite tonight's concluding majlis for the Ashara series with a nice and loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات عليكم. I would like to begin by appreciating the presence of those who have been coming every night. Of course, I realize on the 11th and 12th, the crowd goes down, but that is okay. But overall, the presence of the mu'mineen and the mu'minat has been encouraging. And it encouraged me to continue the momentum to present to you the message of Hussein ibn Ali according to the humble way of looking at history and how to relate that to our own lives. We talked about different issues, but I would like to also make a point about the difference that I see in Masjid-e-Ali. I've been here, even recited a couple of Ashara Majalis here also and at different occasions. But I think this time I see that involvement of the young people is very visible. And that's a very good sign, because we have to train young people to take on the leadership role and encourage them, because they are the one who are going to carry on the torch in the future. And so that is a very encouraging sign, and may Allah subhanahu wa ta'ala increase the tawfiqat of all those who are working in the name of Allah, Rasul and the Imam of the time. Ajjalallahu ta'ala faraj al-sharif. Basically, the general theme that I had was Karbala in our lives, and we talked about different issues from Silatul Rahim, maintaining the family ties. Little bit about the issue of, halal sustenance, and also talking on about the process of divine guidance in form of tawfiq and khizlan, using the example of Hur and Umar ibn Sa'd. And we went on to talk about the importance of the wilayat of Ahlulbayt and its demand upon us, and also the spirit of sacrifice and the role of women in Karbala. We talked about the youths and their responsibilities in a general sense, emphasizing on the issue of taqwa, and also the issue of brotherhood, whether we are talking about religious level or on a blood relationship level. We talked about also what does it mean to be with Rasulullah, and how we can be with Rasul even though we come 14 centuries after him, and ended with the issue of the purpose of the mission of Hussein ibn Ali. For tonight, I have actually selected 2 or 3 questions that people normally ask about the events of Karbala,
And I would like to take this opportunity to talk about those issues so that, many times people have these questions, but they do not come forward to, raise that. And so this will be the opportunity just to share at least my perspective of those issues with you all. Salawat prandik para. One of the issues is about the historical figure known as Muhammad Hanafiya, the son of Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wassalam. And the question people raise is that why wasn't he in Karbala with Imam Hussain alayhi salam? And this is where we have to realize that, not everybody has to be every place. The world doesn't work in that way. And when you look at the status of the Shuhada of Karbala, their status is unique. Among all the Shuhada of the past and the future, the Shuhada of Karbala are at the top. And among them, according to the hadith of the 4th or the 6th Imam, the status of Abbas bin Ali is at the top. Other Shuhada actually will have ghibta. They will be envious, not jealous, that I also would have that status. So they are very unique. And it is not for us to say those who are not part of this process of shahadat in Karbala, they are all, misguided, they are all batil, we should not look at them. No, as a good, Muslims or Shias, these are two different issues. If somebody was not there in Karbala on that day, maybe far away or whatever was the circumstances, that does not necessarily mean that that person was deviated from the path and he was opposed to Imam Hussain alayhi salam. Maybe circumstances didn't, allow him. And this is where, you can ask the same question about Mukhtar. Where was Mukhtar? He is resident of Kufa. And when Muslim bin Aqil came, he was there. But at the time of the events of Karbala, Mukhtar was in the prison. He was in jail. And so, everybody had different situation. You cannot just say because all those who were not there in Karbala are to be condemned. MashaAllah, we make judgments very, quickly, even though we look at events 1400 years ago. And when it comes to Muhammad Hanafiya, you have to realize he is son of Ali, raised by Ali. Yes, he is not a daughter of Fatima al-Zahra salawatullah alayha. His mother came from the background of slavery, but that doesn't, diminish his status as the son of Ali. Amir al-Mu'mineen used to love him. He used to say, "You are my son." And this is where, if you look at on Shab-e Ashur, we talked about the written will of Imam Hussain alayhi salam, in which he talks about what is my mission. There you will see that this is a wasiyat from Hussain ibn Ali, addressed to his brother Muhammad bin Amir al-Mu'mineen. So he is addressing his brother. The wasiyat is addressing Muhammad Hanafiya. That itself should be a certificate that he is okay in the eyes of Hussain ibn Ali. Maybe Imam Hussain alayhi salam wanted Muhammad Hanafiya, an adult person who knows the circumstances, to be there so that he can send him reports about what is going on back in Medina. So you cannot just say just because he was left in Medina, it means he was a wrong person or deviated. No, not at all. Even after the events of Karbala, we see that we can use this term that Muhammad Hanafiya became the Bab for Imam Sajjad. When we say Bab, means he became kind of the person in the front. Sometimes Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam was not in a situation that he would make a declaration on an issue.
And this is where you needed a mechanism to protect the life of Imam, and somebody will take the front. And this is where that person becomes the Bab of the Imam, to protect the Imam, and that is Muhammad Hanafiya. The Shias would know that although this statement is coming from Muhammad Hanafiya, but he is not the origin of that. It is coming from Imam Zain al-Abidin. And this is where we have to realize that he also played a proactive role in that way. As far as his relationship with his siblings are concerned, there's a very interesting event about the Battle of Siffin, I would say, where Amir al-Mu'mineen, before I come to that, salawat pढ़ने के बाद, Ali raised Muhammad Hanafi also. And Amir al-Mu'mineen did something very special about the children of Fatima. Allah had blessed him, mashallah, with more than 20 children from different wives. But when it came to, Imam Hassan and Imam Hussein, or Zainab and Umm Kulsum, Amir al-Mu'mineen used to treat them differently. They were his children, others were also his children, but they were also grandsons of Rasulullah. They were children of Fatima. That status had to be maintained even in the eyes of Ali when he was raising his own other children. He wanted to make sure that they realize that they are my children like the others, but the difference is that they are also grandchildren of Rasulullah. And that is a unique status. For example, if you look at will number 24 in Nahl Balagha, the section of letters and wills, there you will see there is a property that Imam Amir al-Mu'mineen made it as a waqf, endowment for his own children. I talked in the afternoon majlis about this concept of waqf al-awlad, where you can make a property which generates income as a waqf, not only for charity, that's one way of doing it, but you can also say this is a waqf for my children. What means is that once it is a waqf, it cannot be sold. Your children, your grandchildren, your descendants cannot ever sell that. But then you can put the conditions that how the revenues to be used by the children or the descendants who come later on. Maybe when they would give away 10% or 1/3 in charity, the rest used for their own, needs. And so Amir al-Mu'mineen, when he established this, what we call, the gardens of palm trees around Medina, some of them he made it, waqf for his own children. And the revenue of that continued till the days of sixth Imam. In one of the deeds that he signed for that, and this is between, after the Battle of Siffin, when he was coming back to Kufa, there he says, فَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنِ, that after me, as long as I am alive, I will manage this property. After I pass away, then Hassan bin Ali will manage it. He will be the custodian of that. يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْفَقْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. He will use appropriate portion of it for his own use and the use of the family, and the rest he will use it for sadaqah. And then he says, if something happens to Hassan, then Hussein will take on the custody. And then he mentions something, this is Ali. وَإِنَّ لَإِبْنَي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِي. He says, the right of this revenue that I have as an endowment, the children of Fatima has same right as my other children. He says, the Ibn Fatima and Bani Ali, the other children who are not from Fatima. He says they are all same.
وَإِنَّمَا جُعِلْتُ الْقِيَامِ بِذَلِكَ إِلَى بَنِي فَاطِمَةَ, but I have given the custody of this property first to Hassan and then Hussein, the sons of Fatima, ابتغاء وجه الله, in seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Means even when Ali is giving preference to Hassan and Hussein, he is looking at the qurbat and the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ, and so that I can seek this, nearness with Rasulullah. وَتَكْرِيمًا لِحُرْمَتِهِ, and to respect this honor of Rasulullah. وَتَشْرِيفًا لِوَصْلَتِهِ, and to honor the relationship which is there between me and Rasul through them. And so Amirul Mu'minin himself, made sure that his other children realize you are equal to them as far as being my children are concerned. But remember that the children of Fatima, especially Hassan and Hussein, have a special status. Salawat. And keeping that in mind, we go back to Muhammad Hanafiya. It was the Battle of Siffin. Once Amir al-Mu'mineen called Muhammad Hanafiya, and he says, Ya Bunayya, ishdid ala askari Muawiyah. Go and attack the army of Muawiyah. So he goes, confronts the right flank of Muawiyah, did the fighting, became a little bit, slightly injured, came back. When he came back to Ali, he says, Ya abata al-atash al-atash. I'm thirsty. And Amir al-Mu'mineen gave him water and put the water on his armor so that the heat will go, become less. And then he sat down. After a while, Ali looked at him again. He says, Ya bunayya ashdid. Oh my son, get up again. And now he goes and attacks the left flank of the army of Muawiyah. Again, he is slightly injured. He does, what he's supposed to do, dealing with the enemies. He comes again and again. He says, Alma, Alma ya Aba. I'm thirsty again. Amir al-Mu'minin himself quenches his thirst and asks him to rest. And then the third time, again, Ali called him, Ya Bunayya. Oh my son, get up. It's time to continue your fight. Now this is a family issue. Nobody has a right to ask any objections on the way they were communicating with one another. And this is where he goes, even third time, obeys his father, comes back, slightly injured again, and this time when he comes, رجع إلى أبيه وهو يبكي. He was crying. So the father basically, Amir al-Mu'mineen, فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُوهُ. Amir al-Mu'mineen, in a way, welcomed him back and kissed his forehead. And then he says, فَذَاكَ أَبُوكَ. May your father be a sacrifice and fidya for you. You have made me pleased by what you have done. But what is this tears that I see in your eyes? Is it out of happiness that you accomplish your task, or something else? And this is what Muhammad Hanafiya says. He says, Ya abata, kayfa la abki? Why should I not cry? You asked me to go and fight and face, death 3 times. But you have my older brothers, Hassan and Hussein, sitting there. You not asked them even once. This is their own, it's the father and son talking about it. And this is where Amir al-Mu'mineen again kissed his face, and then he says, Ya bunayya, anta ibni. O Muhammad Hanafiya, you're my son. وَهَذَانْ ibn Rasulillah. These two are sons of Rasulullah. Remember the difference. You are my son, they are the sons of Rasulullah. And should I not protect them and keep them away from any harm? That's why I'm not allowing them to go and fight. And I'm sending you and others. And this is where
Muhammad Hanafiya then turns and he says, Bala ya abata. Indeed, you are true in what you are saying. May Allah subhanahu wa ta'ala make me a sacrifice for you and my brothers Hassan and Hussein alayhi salatu wa salam. Salawat. People used to sometimes even joke with Muhammad Hanafiya about this. And he used to say, well, you don't understand. Hassan and Hussein are the eyes of Ali. And I am the arm of Ali. If any harm comes to the eyes, it is the hands which protects it. And therefore he used to send me and keep the sons Hassan and Hussein on the side. Salawat. Another question about Karbala is a similar one, but this is about Abdullah bin Jafar. Abdullah bin Jafar, the husband of Bibi Zainab salawatullah alayha, sometimes they also raise a question, why didn't he go with Imam Hussain alayhi salam to Karbala? And then they also talk about, he had his business in Syria, and sometimes he used to even go and meet Muawiyah. You see, meeting Muawiyah or any unjust ruler does not automatically mean that you are there with that person. You have to see what are the conversations which are going on between that person and the ruler. And that will define whether the meeting was valid or not from the Shari'i point of view. So when it comes to Abdullah bin Jafar, there are different opinions why he was not in Karbala. But the most appropriate answer that I was able to, in a way, prefer from other answers is that because of his age, he was already 70 years old. And, he had become weak, especially his eyesight had become problematic for him. And probably that is the main reason that, he did not come to Karbala. Otherwise, nobody should ever question the loyalty of Abdullah ibn Jafar towards Hussein ibn Ali alayhi salatu wasalam. Because if you see, when he was informed that Imam is now planning to leave Mecca and go towards Kufa, he immediately, took his sons who were still in Medina with him, Aun and Muhammad. They had not gone with Zainab in this caravan which left Medina. He took his sons all the way to Mecca and he asked them to stay with the uncle and to support him. This itself says quite a lot. And so to question the integrity of Abdullah bin Jafar, where sometimes, even our people raise these questions, this is not understanding history. Shaykh Mufid, rahmatullah alayhi, in one of his books actually has a narration about what happened after Karbala. When the news reached Medina about the shahadat of Imam Hussein and his family members and the ashab, Abdullah bin Jafar was one of the elders of the family at that time. And of course, two of his sons were also killed. And so people started coming to his house for condolence, pursa dene ke liye. And at that time, there is a narration that one of the slaves of Abdullah bin Jafar made a comment when these guests had come. And they said, my master lost his sons because of Hussein. He made this remark in a very negative tone. And this is where, Abdullah bin Jafar actually picked up his slippers and punished this fellow. He said, how dare you say these words? Alil Hussein taqulu hadha? Who has allowed you to speak about Imam Hussein in this way? Wallahi law shahidtuhu la ahbabtu an la ufariqu hatta uqtilu ma'ahu. That by Allah, if I was with him at that time on the day of Ashura, I would have not left him until I would have been killed with him. Wallahi innahu lamimma
يُسَخِّ بِنَفْسِي عَنْهُمَا. And this is where he says, that Hussein is worthy that we sacrifice our life for him. And I don't have any regret that my sons were killed with their uncle, because they did it with him, and this is the issue where I am from the Sabirin. ثم أقبل على جلسائه, then he turned to his guests who were there, and he says, Alhamdulillah, عز علي مصرع الحسين وأن لا أكن آسيت حسينا بيدي فقد آساه ولدي. He says, I thank Allah subhanahu wa ta'ala that although I was not there to be with Hussein ibn Ali, but I was able, to do that through the representation of my two sons. Salawat. Not only in that, in Ziyarat Nahiya, which is from Imam Asr Ajalallahu Ta'ala Faraj al-Sharif, when he does the salam to Muhammad, honored Muhammad, what does the Imam say? As-salamu ala Muhammad bin Abdullah bin Jafar, ash-shahid makana abihi. Salam on Muhammad bin Abdullah bin Jafar, who was a witness in place of his father. Means on the day of Karbala, On and Muhammad were there representing their father, supporting Hussein ibn Ali. وَالتَّالِ لِأَخِيهِ. And this is where we have to realize that when it comes to the integrity and loyalty of Abdullah bin Jafar also, this personality is beyond any reproach or blame. Salawat. एक बार और सलावत पढ़ दें. In the majlis in which I talked about the issue of halal sustenance, one of the issues which came up was about Adam alayhi salam and what happened to him, during the early stages, and we talked about it briefly, that Allah gave him the order in Surah Baqarah, Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. O Adam, you and your wife stay in this garden. Wa kula minhuma ragadan, whatever you like you can eat. Haysuma shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara. But do not approach this one particular tree. Fatakunu min al-zalimin. Otherwise you will be among those who put yourself into harm. There's a different meaning of the word zalimin, and one of the meanings would be where you put yourself into harm or hardship. And so the question comes up, and I briefly mentioned it was not a sin. Adam alayhi salam is a Nabi, and so I just want to explain this a little bit more. I wish, we could have used the PowerPoint system here, but anyway, inshallah I'll try to explain to you as much better as I can. Salawat. Can we ask the brothers to move forward, please? The doors are blocked, there's space here so you can... You see, when we talk about the Amr and command of Allah subhanahu wa ta'ala, the command of Allah subhanahu wa ta'ala is of two types. One we call, Hukm Maulavi, nothing to do with Maulana. I'll explain what I mean by it. And other is known as Hukm Irshadi. Hukm Maulavi means this is the command of the master to the slave. And when Allah subhanahu wa ta'ala gives a command as a Hukm Maulavi, this becomes what we call, a legislative law. You must obey that. For example, when it says that pork is haram, you can't eat. This is Hukm Maulavi, this is a command from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a legislative command
where we must obey, and if you disobey, then you are sinful. And the consequences would be adhab in the akhirah. Then there is a command from Allah subhanahu wa ta'ala, which we call hukm irshadi. Irshadi means advisory command. It is a command from Allah or anyone who is superior. But this is not a Maulavi command, this is irshadi, it means advisory. It is better to obey it, but it is not must that you must obey. And when it comes to the advisory command, if you don't obey, then it is not considered to be that you are sinful. Disobedience of an advisory command is not sinful. However, you are putting yourself into trouble. If you are told it is minus 20 outside, don't go without your jacket. The mother is giving you that hukum. It's hukm irshadi. Don't go out without a jacket. Suppose you go out, what will happen to you? Will you be fined for that or put in jail because you didn't listen to your mother? No. But you might face consequences. You will become sick, you will get flu, something will happen to you. But it's not an issue of crime or sin. And so, the hukum which comes from Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes it is hukm Maulavi, sometimes it is hukm irshadi. Now, when we talk about halal and haram, if you look at even the ayat that we discussed on that night, Allah subhanahu wa ta'ala told Adam that stay here. Stay here, there is no hurry, you be my guest. Everything will be provided for you, you don't have to do anything. But don't go close to this tree. If you go to this tree, you will become min al-zalimin, from those who will put yourself into trouble. Means then you will have to depart from here, go to the dunya, and in dunya then you will have to work for yourself. Here everything is provided for you. You are my guest. So your status as the guest will be made short. You will go to the dunya and then you have to have your own taklif and problems, hard work. And I'll give you the risk. And there also he said, then I will send you the guidance. Whoever follows the guidance would be okay. The Sharia was not there. The Sharia came down here. So even the hukum which came there was not part of the Sharia because the Sharia has not yet come. And so if Adam and Hawa in a way disobeyed, it was not disobedience of hukm Maulavi, it was of hukm irshadi, where their term as the guest of Allah subhanahu wa ta'ala was made short, and they had to come to dunya. And coming to the dunya was not a punishment. They were created to come to the dunya anyway. What kind of punishment is this? This was not a punishment, they were supposed to come here anyway in the first place. And so this is where we have to realize when we talk about tark awla. For Nabi we say that even if you disobeyed the advisory command, we call it tark awla. Looking at your status, the expectation was that you abandon what was preferred or appropriate for your status. But it is not considered to be a sinful act. Salawat padhne ek baar aur salawat padhne. Another question about it was that, the word in the Quran is that, Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. So they were in Jannah. No, it was not really Jannah in the sense of Jannat will be there, Jannat and Jahannam. That Jannah of the Akhirah is based on Hisab and Kitab, judgment and accountability of our deeds and beliefs.
Qiyamah has not yet happened. And for Allah, it's not a big deal to even create another, temporary Jannah and garden for them, similar to something which will be there in the Akhirah. And this is where we see, for example, the hadith that we have from Imam alayhi salam, salawat padhne ke baad. Where the Imam actually explains that, وَلَوْ كَانَ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَبَدًا. If they had been put in the Jannah of the Akhirah, they will never ever come out of it. So we have to pray that we go there. There is a chances of coming out of Jahannam. Huh? Some people will get temporary visa for there. Although their permanent would be on the other side, but they might have to go, for some time there. But once you are into Jannat, that is the Imam says that, they will never ever come out of the Jannah. So this Jannah, referred to this in ayat of Quran, is not the Jannah of Akhirah. That was a garden that Allah subhanahu wa ta'ala created for Adam and Hawwa. Salawat. Let me just, just extend that. So where is our Jannah? And this is where it is very easy. When you look at the Azaa of Sayyid al-Shuhada, Hussein and Hassan are Sayyid al-Shabab, Ahl al-Jannah. We are looking for our Jannah. It is our link with Allah, Rasul and the Prophet and the Ahlulbayt. And this is where we have to realize that this statement that Al-Hasan wal Hussein Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah is not only in the Sunni books, in the Shia books, this is also found in the Sunni books. You have the narration from Abu Sa'id al-Khudri, also from Umar ibn Khattab. Those who know and don't implement what they know will be in big trouble. So you have Abu Sa'id al-Khudri, Umar ibn Khattab, and Abdullah bin Umar. All three of them, and even Huzaifa, another one Sahabi, all four of them actually have said that the Prophet Sayyid al-Hasan wal-Hussein Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah. Abdullah bin Umar, in the narration that he has, he added, he says, no, there was one more statement after that. Wa Rasulullah said al-Hasan wal-Hussein Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah wa abuhuma khayrun minhuma. And their father is better than them. Huzaifa actually adds one more statement, gives us more context to that. Huzaifa was very close to the Prophet. He was somebody who was given the list of the munafiqeen. And some of these people used to go and ask him, oh, is my name in the list? Guilty conscience would force them to go and ask to make sure, am I in the list or not? So Huzaifa is a very reliable person, and he says one day after namaz, I was just following Rasulullah, going from masjid to his house, not very far away. He says, Rasulullah realized somebody is following me. So he stopped and he says, Huzaifa, is that you? And he said, Ya Rasulullah. And this is where, Rasulullah says, Malakun min malaika lam yuhbat ila al-ard qabla hadhihi al-layla. Oh Huzaifa, you don't know. An angel came down tonight to the earth who had never descended to the earth before. استعظن ربه أن يسلم علي. He asked Allah subhanahu wa ta'ala for the permission to come and greet me. ويبشرني, and to give me this news from Allah subhanahu wa ta'ala that أن الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة, that Hassan and Hussein are the chief of the youths of paradise. وأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة. صلوات. जहाँ तक अहले बैत की विलायत और मोहब्बत की बात है, ये वो तरीक़ा है जो हमें जन्नत की तरफ ले जा सकता है यकीनन।
ہمارے ائمہ سے غالباً چھٹے امام سے ایک روایت ہے جہاں فرماتے ہیں کلنا سفن النجات. یہ سفینہ نجات کا جو تصور ہے نا، دی آرک آف سالویشن، اس کا پرولر ہے سفن. سفینہ کا عربی میں سفن کہتے ہیں. تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ جہاں تک ائمہ کی بات ہے، ہم سب کے سب جو ہیں سفینہ نجات ہیں. ولیکن سفینۃ جدی الحسین، سب کے سب ہم جو ہیں سفینہ نجات ہیں، لیکن میرے جد حسین کا جو سفینہ ہے اوسع و اسرع، سب سے وسیع ہے اور سب سے تیز رفتار کا سفینہ ہے. اس سفینہ حسین میں گنجائش ہے جو بھی آ جائے، اور اس سفینہ میں سوار ہونے کی ایک تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان محبت کے ساتھ ساتھ عزائے حسینی بھی کرے. یہ جو فرش آپ بچھاتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یہ رائے گاہ نہیں ہے. یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے ٹکٹ ہے کہ آپ سفینہ حسین پر سوار ہو سکیں، اور یہ وہ سفینہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا. اس لیے کہ جب آپ حسین پر روتے ہیں، بی بی آپ کے لیے دعا کرتی. جتنے امام بعد میں آئے ہیں واقعات کربلا کے بعد، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مجھ پر رونا. امام رضا علیہ السلام اپنے باپ کے مصائب کو یاد کرتے ہیں، اپنے بابا کے وہ قید میں جو شہادت واقع ہوئی ہے زہر سے. لیکن آپ امام رضا سے پوچھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بابا پر رو، منع نہیں کیا ہے. لیکن آپ امام رضا سے یہ پوچھیں گے تو کہیں گے میرے جد حسین پر رونا. یا ابن الشبیب ان کنت باکیا فابک علی الحسین، اے ابن الشبیب اگر تجھے رونا ہے کسی بات پر، کسی شخص پہ بھی، تو میرے جد حسین پہ رونا. کیوں؟ لأنہ یذبح، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ذبح کیا گیا ہے جس طرح سے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے. تو یہ عزاداری ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کو ہم یاد کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے بانی جو ہیں اہل حرم ہیں، حسین کی خواتین اور جو بچے ہیں. آج ہمیں اسیری کے مراحل کے بعد کا جو مرحلہ ہے، کوفہ کے منظر کو پیش کرنا ہے کہ یہ قافلہ جب جو روانہ ہوا ہے کربلا سے کوفہ کے شہر میں جب وارد ہوا ہے، ابن زیاد ملعون نے اعلان کیا تھا کہ جتنے لوگ ہیں سب اپنے گھروں سے نکلیں اور جو مین روڈ ہیں اس پہ آئیں. وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی فتح کا اعلان کرے، لوگوں کو بتائے. دھمکانے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ اگر تم مخالفت کرو گے تمہارا حشر بھی، تمہارے خاندان کا حشر بھی وہی ہوگا. مسلم جساس کے نام سے ایک کارپینٹر تھا، اس کا کہنا ہے کہ ہم کسی کے گھر کی دیوار کی مرمت کر رہے تھے، سیڑھی پہ تھے، کہ ہم نے شہر کوفہ کے ایک دروازہ جو تھا مین گیٹ سٹی کی طرف آنے والا، وہاں سے ہم نے شور کی آواز سنی. لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کسی نے کہا کہ بھئی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، جس نے امیر وقت کے خلاف بغاوت کی ہے. مسلم جساس اپنے چہرے پر مارتا ہے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، حسین ابن علی کو تم نے خارجی کہہ دیا. وہ اترتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ روڈ کے دونوں طرف جو ہے ازدحام ہے، مرد جمع ہوئے ہیں اور گھروں کے چھت پر عورتیں جمع ہوئی ہیں، اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے. نیزیدار سپاہی ہیں جو شہداء کے سروں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر محملیں آتی ہیں جس میں خواتین اور بچے ہیں، جس پر کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے. عورتوں کے دل میں بہرحال نرمی ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے. کچھ خواتین نے جب ان بچوں کو دیکھا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بھوکے و پیاسے ہیں.
خرمے کی فراوانی تھی کوفہ میں. خرمے یہ سب لے آتی ہیں اور پھینکنا شروع کرتی ہیں. کچھ خرمے جو ہیں جناب زینب کی جو محمل تھی جس میں سکینہ بھی بیٹھی تھی اس میں گرتے ہیں. سکینہ بنت الحسین وہ 4 سال کی بچی نے ایک خرمے کو اٹھایا اور دہن میں رکھتی ہیں. جناب زینب ہاتھ بڑھا کے نکالتی ہیں خرمے کو اور پھینک دیتی ہیں جس گھر سے وہ خرمہ آیا تھا. اور الفاظ یہ تھے کہ اے کوفے والو، ان نحن اسارى اہل البیت، ہم اسیر ضرور ہیں لیکن اہل بیت کے خاندان کے فرد ہیں. ان الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. بی بی سے کہیں گے بی بی یہ 4 سال کے بچی کی بات ہے، ابھی تو اس کے لیے کوئی واجب اور حرام کے احکام بھی لاگو نہیں ہوتے ہیں. لیکن عجب نہیں کہ بی بی کہیں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میرے بھائی نے قربانی کس لیے دی ہے، تاکہ تجھے احساس ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ایک کنیز تھی جس نے یہ جملہ سنا جناب زینب کے دہن سے کہ ہم اہل بیت رسول ہیں اور صدقہ ہمارے لیے حرام ہے. وہ دوڑتے ہوئے آگے جاتی ہے اپنے گھر میں اور اپنے مالکن سے کہتی ہے کہ یہ عجیب اسیر ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. وہ خاتون فوراً اٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں یہ تو صرف اہل بیت ہی کہہ سکتے ہیں، تم کیا کہہ رہی ہو کہ یہ کون لوگ ہیں. وہ اپنے چھت پہ آتی ہیں اپنی کنیز کے ساتھ، اور اس وقت یہ خاتون در حقیقت جناب ام حبیبہ تھی جنہوں نے ایک زمانے میں حسن اور حسین کے بچپنے میں خدمت کی تھی جناب امیر المومنین و فاطمہ کے گھر، وہ نوکر کی حیثیت سے. وہ جب چھت پہ آتی ہیں اور جب کنیز نے کہا کہ یہ محمل پہ جو خاتون ہیں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، جب وہ سواری قریب آئی ام حبیبہ کہتی ہیں خاتون آپ کہاں کے رہنے والی ہیں؟ زینب کہتی ہے ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. پوچھتی ہیں آپ حسین کو جانتی ہیں؟ زینب کہتی ہے تم نے حسین کا نام کیوں لیا؟ کہا اس لیے کہ میری تمنا تھی حسین کی زیارت کیے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے ہم حسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس وقت جناب زینب کہتی ہے اپنے بالوں کو کھولنے کے بعد کہ اے ام حبیبہ ذرا اس طرف دیکھو، ہم زینب بنت علی ہیں اور تمہیں میرے بھائی کی زیارت کرنا ہے. اس نو کے نیزے پر دیکھ لو، وہ حسین کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ قاسم اور محمد کا سر ہے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی،
زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں پھر پڑھو، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، ہے لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیات گھر سے نکلتے ہی رہ گئی، اے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں پھر پڑھو، اے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، ہائے جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، 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 بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، ہے بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، مر جائے گی حسین کی بہنیں اگر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ہائے زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں
دارا کی بیٹیوں کے ردائے اتر گئی یا حسین 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 غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن 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 تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھکرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا کنبا شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن ایک دن کے داغ میں نے 72 اٹھا لیے کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن
برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا حسینہ تھام کے ماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، آئی نہ راس دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبا شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، قتل شاہ کہتے تھے حرام، 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 محمد کشت شد حسین، محمد
یا امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سارے شہدائے کربلا السلام علیکم سارے اسیران کربلا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا نور اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امام انس والجان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک اللہم صلی علی محمد وآل محمد